جہاں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، وہیں پر اگر کوئی حضور کا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی وعیدیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک وعید یہ ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو ایسا شخص بخیل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی درود پاک یعنی سرکار کا نام لیا جائے، خود آپ نے یا کسی سے سنے، دونوں ہی صورتوں میں درود پاک حضور کی ذات پر پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی محفل میں بیٹھے تو جب حضور کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ وہاں پڑھنا یہ واجب ہے، بار بار نام لیا جائے تو بار بار پڑھنا مستحب ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ حکم ہے قرآن کا، لہٰذا زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اکثر جو محفلیں ہوتی ہیں اس دور کے بعد وہ دو طرح کے افراد پر مشتمل ہے، مطلب اس میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک بچے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں، جوانوں کے پاس جو آج کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کسی بھی محفل میں چلے جائیں، دینی محفل میں، البتہ اگر دنیاوی محفل کی بات کریں وہاں یہ دونوں نہیں ہوں گے، بقیہ جوان بہت سارے یہ جو بچے ہیں، ہم بیٹھے ہیں یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب یہ ہمارے امام صاحب سے کسی دوست میں یہ بھی ایسے بچے ہیں اور انہوں نے بھی ایسے ہی محافل میں شرکت کی اور وہیں سے ذوق مل گیا، شوق مل گیا، تو پھر اللہ جل شانہ نے انہیں مختلف صلاحیتوں سے نواز دیا۔ تو بچے آئیں یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، بزرگ آئیں یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ بچوں کی ابتدا ہے اور بزرگوں کی انتہا ہے۔ ویسے تو موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، کس وقت آ جائے، لیکن پھر بھی ایک عرف کے مطابق، ایک زمانے کے مطابق یہی ہوتا ہے یہ تو ابھی بچہ ہے، اور بوڑھا آ جائے کمر سے لگتا نہیں ہوتا، سیدھا ہوتا، یہ جملے چلتے ہیں ہمارے۔ تو بات ہونا تو چاہیے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی ایک محفل میں آنا چاہیے، اور خاص طور پر آج ہم بیٹھے ہیں ذکر کرنے کے لیے شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار، تو وہاں پر تینوں طرح کے لوگ موجود ہیں، بچے بھی شہید ہوئے، جوان بھی ہوئے، اور جو جوانی سے اگلی سٹیج ہے اس عمر کے لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو ایسی محفل میں تو ہونا بھی چاہیے، تینوں طرح کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان میں ساری طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے ہیں، یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے بار۔ تو ایک تو ٹائم
قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو کوثر کے حوالے سے تقریباً 17 تفسیریں کی گئی کہ کوثر سے کیا کیا مراد ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوثر سے مراد ہے حضور کا علم۔ کوثر کا اصل جو معنی وہ ہے کثرت۔ اب جو بھی اس کی تفسیریں آئی ہیں اس سب کے اندر کثرت پائی جائے گی۔ ایک تفسیر ہے حضور کا علم، ہم نے آپ کو علم عطا کیا تو کثیر۔ ایک تفسیر ہے حضور کے معجزات، ہم نے آپ کو علم دیا معجزات دیے تو کثیر۔ ایک اس کی تفسیر ہے حضور کا زمانہ نبوت، کہ ہم نے آپ کو جو زمانہ نبوت دیا ہے وہ بھی کثیر۔ ایک اس کی تفسیر ہے کہ حضور کی امت کے علماء، تو مطلب ہم نے جو آپ کو آپ کی امت میں علماء دیے وہ بھی کثیر۔ ایک اس کی تفسیر ہے حضور کے معجزات، تو مطلب کیا ہم نے آپ کو جو معجزات دیے وہ بھی کثیر۔ ایک اس کی تفسیر ہے کہ سرکار کے صحابہ، تو مطلب کیا جو ہم نے آپ کو صحابہ عطا کیے وہ بھی کثیر۔ ایک اس کی تفسیر ہے حضور کی امت کے اولیاء، کہ ہم نے آپ کی امت میں جو اولیاء بنائے وہ بھی کثیر۔ ایک تفسیر اس کی حضور کی خود امت، تو مطلب جو ہم نے آپ کو امت عطا کی ہے امت بھی کثیر عطا فرمائی۔ اور ایک اس کی تفسیر ہے حضور کے اہل بیت، آپ کی اولاد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو آپ کو اولاد دی، آپ کے جو اہل ہیں، جو اہل بیت آپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو نسل چلے گی، تو آپ کو ہم نے جو آپ کی نسل عطا کی ہے وہ بھی اللہ نے کثیر عطا فرمایا۔ تو اب دنیا جو مرضی کوشش کر لے، ایک اس کی تفسیر حضور کا ذکر بھی، تو مطلب کہ ہم نے آپ کا ذکر بھی کثرت میں آپ کو دے دیا۔ تو اب دنیا لاکھ کوشش کر لے کہ حضور کا ذکر بند کر دے، نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو کثرت اللہ نے عطا فرما دی، بند نہیں ہو سکتا۔ ایسے اگر کوئی یہ چاہے کہ حضور کی آج کا ذکر ختم ہو جائے یا حضور کی آج ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس میں بھی حضور کو کثرت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھو دنیا میں جگہ جگہ آپ کو علماء بھی ملے، اولیاء بھی ملے، اور حضور کے اہل بیت کے آپ کی اولاد میں سے جن کو ہم عام زبان میں سید کہتے ہیں وہ بھی آپ کی دنیا میں ہر جگہ ملے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کی بھی کثرت عطا فرمائی۔ تو اب جب اللہ نے ایک نعمت حضور کو عطا کی، اصول یہ ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہو بندہ بھی اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اگر سرکار سے محبت ہے تو ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس کا تعلق حضور کی ذات سے۔ اب وہ چیز انسان کی صورت میں ہے تب بھی محبت، اگر وہ کسی اور شکل میں ہے تب بھی محبت۔ یعنی حضور کے بال مبارک، حضور کے کپڑے، حضور کا امامہ ہے، حضور نے جن چیزوں کو مس فرمایا وہ چیزیں ہیں، جس چیز کی نسبت سرکار کی طرف ہو گئی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں حضور سے محبت ہے وہیں پر ساتھ میں ہمیں اس چیز سے بھی محبت ہے۔ اور پھر ان کی محبت کے بارے میں تو حضور نے خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، امام حسن حسین کے بارے میں دعا کی، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما،
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دو سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کرے۔ اب ان سے محبت کرنے کا اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے؟ اور ان کے ساتھ جو بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، جس طرح سے بھی ان کی مخالفت کرے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں دو چار واقعات میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغداد شہر کی بات ہے۔ بغداد شہر میں بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا طاقتور، اس کے مقابلے کا پہلوان بغداد میں نہیں تھا، شاہی پہلوان، جس نے بھی آنا کشتی لڑنی ہار جانا، جب بھی آیا جو آیا جب آیا ہار گیا، نام ہو گیا بڑا جانا، بڑا نام ہے۔ اس پہلوان کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں۔ ایک دن اچانک ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اس پہلوان کو چیلنج کر دیا، میں لڑوں گا تمہارے ساتھ کشتی۔ دیکھنے والے اس کو دیکھا، دیکھ کے پریشان ہو گئے، اس سے تو کھڑا ہونا مشکل ہے اور یہ کشتی لڑے گا اس پہلوان کے ساتھ، چلنے کی تو ہمت نہیں، وہ اس کو پھونک مارے گا یہ تو ہوا میں اڑ جائے گا، یہ کشتی لڑے گا اس کے ساتھ، یہ تو بیچارہ چلنے پھرنے سے معصوم ہے اور کشتی لڑے گا اس کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا خیر تو آئی ہے، کیوں جان کے دشمن بنے ہو؟ کہہ رہا نہیں میں بس لڑوں گا، تم دیکھ رہے ہو کیا ہوتا ہے۔ وہ جو پہلوان ہے اس نے بھی سنا کہ مجھے کسی نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج کرنے والا بھی بندہ کیسا، سنگل بڑا حیران ہے۔ اب کچھ پہلوان ایسے ہوتے ہیں، بہت بڑا پہلوان وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کشتی لڑنے کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے۔ وہ آندہ اگر میں جیت گیا تو لوگ کہانا بڑا ہی سیدھا ہے، تو اگر ہار گیا تو بےزتی بڑی ہونی۔ کمزور بندے سے بندہ لڑے، ایک بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرا کمزور ہے، اب لڑائی دونوں کی ہو، طاقتور جیت جائے تو لوگوں نے کیا کہنا، یا تو ہے طاقتور آدمی، یہ تو ہے کمزور، اگر کمزور جیت جائے بےزتی بڑی۔ اب ادھر یہ بھی خطرہ یا ہوگا کیا، اب اس سے لڑوں کا بندہ نظر آ رہا ہے، اس میں ہمت کتنی، اور یہ میرے سے لڑنے کو آ گیا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نام پڑا ہے، چیلنج ہو گیا، قبول کرنا پڑے گا۔ بہرحال جی چیلنج قبول ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ دن مقرر ہے، تاریخ طے ہو گئی، فلاں جگہ پر ان دونوں کی آپس میں کشتی ہوگی۔ جس دن کشتی ہونی تھی نا، اس دن وہاں بہت بڑا میدان تھا، اس کو سجایا گیا، صبح سے آ کر نا لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا، اگلی جو برف اپنے قبضے جما لیا، تاکہ قریب سے ہو کے دیکھیں آج اس پہلوان کو جو ہرانے آ رہا ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ تو رش پڑتا چلا گیا، تو پہلوان کا بڑا نام تھا، اور ادھر جو ہے لوگ پریشان ہیں، یار آج اس کو کس نے للکار دیا، کون ایسا آدمی ہے۔ 12 جناب ٹائم جو ہے اس سے پہلے وہ بھر گیا، سارا میدان بھر گیا۔ جب کشتی لڑنے کے دونوں پہلوان جمع ہوئے، وہ پہلوان بھی آ گیا جس کو ہم سنگل فصلی پہلوان گئے، اور جو اصلی پہلوان ہے وہ بھی آ گیا۔ جیسے ہی دونوں اکھاڑے میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو پتا پہلوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال گیا، تھوڑی سی گنج آزمائی ہوتی ہے، زور آزمائی ہوتی ہے، یوں تھوڑا سا زور آزمائی کرنے لگے جب، تو وہ جو دوسرا بندہ تھا جو کمزور آدمی ہے، اس نے اس پہلوان کے قریب ہو کے کان میں کوئی بات کر دی، جیسے بات کی تو کشتی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ مشہور پہلوان وہ نیچے اور وہ سنگل فصلی پہلوان اس کے اوپر ہرا دیا۔ دنیا پریشان ہو گئی، بندے میں تو جان ہی نہیں تھی، اتنی جان
اتنے بڑے پہلوان کو اس نے ٹھیک کر دیا، بڑی بات ہے۔ آخر اس میں کیا ایسی بات ہے، کیسے اس نے ہرا دیا؟ اور کشتی جب ہو جاتی ہے، جب جو جیت جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا آ جاتی ہے، کندھوں پہ اٹھا لیتی ہے، لوگ جمع ہو گئے، آ کے اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا، خوش، سارے گانے کو بڑا کام کر دیا، اس پہلوان کو ہرا دیا جس سے آج کا کوئی بغداد کیا دنیا کا پہلوان آ کے ہرا نہیں سکا۔ یہ کون آدمی بڑا طاقتور آدمی، سب نے کندھوں پر اٹھا لیا، خوش، انعام کی بارش سے بڑا انعام ملا، بڑی دولت ملی کہ اس نے آج بڑا کام کیا۔ وہ ساری دولت سمیٹی اور لے کر وہ اندر چلا گیا۔ ادھر یہ جو پہلوان ہے اتنا نام جس کا آج اس کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، گرا پڑا ہے، مٹی بدن پہ لگ گئی، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لوگوں کے قدموں کی مٹی اٹھ کر اس کے جسم پہ لگ گئی، اس کو پڑ گئی۔ سارے لوگ جب چلے گئے، وہ پہلوان بھی اٹھ کر مٹی جھاڑی چلا گیا۔ اب جب چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا یار کیا ہوا، ہار کیسے گئے؟ تم تو بڑے پہلوان، کیسے ہار؟ وہ کہتا ہے کہ جب اس بندے کے ساتھ میری 50 آزمائی ہوئی، اس نے قریب ہو کے میرے کان میں کہا کہ میں ایک سید کرتا ہوں، کشتی مجھے نہیں آتی، نہ میں نے کبھی لڑی، صحت میری تمہارے سامنے ہے، فاقوں کا عالم ہے، کھانے کو روٹی نہیں، خود بھی کتنے دنوں سے نہیں کھایا، اور ساتھ پورا خاندان ہے، پورا گھرانہ ہے، وہ بھی بیچارے کھانے کو پیسہ۔ مجھے کسی نے کہا تھا تجھے اہل بیت سے بڑی محبت، تو میں نے سوچا چلو تمہارے ساتھ کشتی لڑتا ہوں اور تمہیں یہ بات بتاؤں گا اور تمہارے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ آج اگر تم نے اس میدان میں میری عزت رکھ لی تو کل حشر کے دن اپنے نانا جان سے تمہاری سفارش کروں گا، کل محشر کے دن وہ تمہاری عزت رکھے گا۔ کہ بس اس نے یہ بات کہی تو بس تھوڑا سا میں ایسے لڑا، بناوٹی طور پر گر گیا اور وہ میرے اوپر کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو جتوا دیا، بس یہی۔ اب یہ رات کو جا کر بس ہو جاتا ہے، یہ پہلوان جیسے سوتا ہے تو شہزادے نے کہا، سید زادے نے، کہ میں حشر کے دن تیری سفارش کروں گا، اللہ وہاں تجھے عزت سے نواز دے، تو نے آج دنیا میں میری عزت رکھی، کل قیامت میں اللہ تمہاری عزت رکھے گا۔ لیکن جیسے رات کو جا کے سویا خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے اور کہا ہم تمہارا ایک قرض قیامت تک کے لیے اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، کہ قیامت کے دن تمہیں عزت ملے، تم نے آج میرے بیٹے کی عزت رکھی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے تجھے اولیاء کا سردار بنا دیا، اللہ نے تجھے دنیا میں بھی تیرا نام بلند کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی بلند کر دیا۔ اب یہ پہلوان ہے نا، اس کا نام تھا جنید، اور بعد میں جنید بغدادی کے نام سے یہ اولیاء کے سردار کے طور پہ مشہور ہو۔ تو بدلہ کس بات کا ملا؟ صرف ایک سید زادے کو
ذلیل کروا دیا، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کی عزت میں اضافہ فرما دیا۔ کیونکہ ہوا کیا، ادھر اس دن جب میدان میں وہ گرے ہوئے، لوگ جا رہے ہیں، قدموں کی دھول اڑ کر گر رہی ہے اس بندے پر، جنید مٹی مٹی ہے، ذلیل ہو رہا ہے، دنیا مجھے آج کیا کہہ رہی ہے، لیکن جیسے ہی رات کو سوئے، سرکار نے کرم کیا، صبح جنید تہجد کے لیے اٹھے، جیسے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں، باہر لوگوں کا پہلے شہید لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آج وہی لوگ جنید کی جھلک دیکھنے کی طرف سے، تو پھر اللہ نے یہ مقام دیا کہ اولیاء کا سردار بنا، تو کیا ایک سید زادے کی عزت تھی۔ تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ دیکھو کہ اگر کوئی ان کی عزت کرے گا تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا، اور جس نے ان کے ساتھ عداوت کی، ان کا دشمن بنا، دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ میرے آقا آپ کے حدیث میں آگیا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں، اس کے کئی پہلو کئی طرح سے ہوتی ہیں۔ میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، جب سرکار اندھیرے کمرے میں بیٹھتے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا، حضور گفتگو کرتے، آپ کے دانت مبارک سے نور نکلتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے۔ یہی فیض امام حسین کو ملا، امام حسین یہ بھی جب اندھیرے کمرے میں بیٹھتے، ان کے رخسار، ان کے پیشانی یہ ایسی روشن ہوگی کہ اندھیرے کمرے بھی روشنی میں بدل کر آ جاتے، اور اس کا اظہار ہو گیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک برکت یہ مل گئی، دوسری برکت کیا ملی، حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے اور کیا لے کر آتے، یہ بچہ ہے، یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، ہمارے کنویں میں پانی نہیں آ رہا، آپ کچھ برکت کی دعا کر دیں۔ تو سرکار کیا کرتے، پانی منگواتے، ڈول کے اندر کلی کرتے، کلی کر کے دوبارہ فرماتے اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیں، جیسے کنویں میں ڈالتے کنواں لبالب بھر جاتا، کنواں خالی ہے تو میٹھا ہو جاتا، خشک ہے تو بھر پاتا، پانی کم ہے تو زیادہ ہو جاتا۔ یہی فیض، یہی برکت اللہ نے امام حسین کو دیا۔ مدینہ سے جا رہے مکہ، راستے میں ابن مطیع بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، ہمارا جو کنواں ہے خشک پڑا ہے، پانی بڑا کم ہو گیا، برکت کی دعا کر دیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں اس کنویں سے ذرا پانی تھوڑا سا لے کر، پانی لے کر آتے، آپ نے کیا کہ اسی طرح جیسے ان کے نانا جان اس پانی سے تھوڑا سا پیا، اسی میں کوئی نہیں کی، کہا اس کو لے جاؤ، جا کر اسی کنویں میں ڈال دو۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس ڈول کو لے جا کر کنویں میں ڈالا، کنویں کا پانی پہلے سے زیادہ ہو گیا، میٹھا تو پہلے تھا لیکن پہلے سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ برکت ہے، ادھر حضور کا بھی چہرہ نورانی، ادھر ان کا بھی نورانی، اور اسی طرح میرے اعلیٰ حضرت نے اسی کا خاصی فرمائی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ یہ اسی کا خاصی، کیونکہ سرکار خود عین نور، آپ کی نسل میں بچہ بچہ نور کا، تو یہی امام حسین کو برکت ملی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر شہادت ہوئی، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے سنا ہوگا امام حسین نے اتمام حجت کے لیے انہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے تو تھے، لیکن اتمام حجت مطلب ایک دفعہ ان کو بتانا تھا دیکھ لو کس کو مارنے آ گئے۔ کیوں یہ بتایا؟ اس نے شاید کسی کی آنکھ کھل جائے، جو پردے پڑے اٹھ جائے، لیکن آپ کو پتہ جب دنیا کی محبت کے پردے پڑ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ پردے ہٹا نہیں سکتی۔
لیکن جہاں اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر لوگ دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا جنید، اگر وہ جیتا اس کو بڑا انعام ملتا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، اور آج اس کو پتا تھا اگر میں ہار گیا ساری عزت بھی گئی، عہدہ بھی گیا، مال بھی گیا، سب چلا جائے گا، لیکن ایک ہی بات کا پاس ہے، عزت جاتی ہے تو جائے، مال ہلاک ہوتا ہے تو ہو جائے، عہدہ رہتا ہے یا نہیں پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی جو نسبت ہے آج اس کو کسی بھی طرح سے ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا پاس رکھیں تو پاس رکھا، ادھر ان کی آنکھیں کھلی تھی، اللہ کا کرم ہو گیا، ادھر یزیدیوں کی آنکھوں میں دنیا کی محبت کے پردے پڑ چکے تھے، مال، دولت، لالچ، یہ سب دل و دماغ میں چھایا تھا۔ کئی واقعات کربلا میں ہوئے، ایک واقعہ پتہ کیا ہوا؟ امام حسین جب یہ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تو نواسہ رسول ہوں، میری ماں سیدہ فاطمہ ہے، میرے بابا حضرت علی ہے، میرے بارے میں حضور نے یہ بیان کیا ہے، یہ باتیں ساری کر رہے ہیں۔ ادھر خیموں کے گرد آگ لگائی ہوئی، خندق کھود کر ایک یزیدی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے حسین یہ تو نے کیا کر دیا؟ جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگائی۔ اب بات کتنی سمجھ کہ تانا ان کو دے دے جو مالک جنت ہے، کہ تم نے اپنے لیے دنیا میں آگ جلا دی۔ تو آپ رسول اللہ کی بات بنا کہ یا اللہ اس بندے کی ابھی گرفتی فرما، اسے ابھی آگ میں ڈال کے سے ہلاک فرما۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا چال تھوڑا سا ایسے ہلا تو گھوڑے کا پاؤں آگے کسی گھڑے میں جا کے لگا تو وہ ان بیلنس ہوا، وہ گرا گیا، جب آگے گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا بھاگا، جب گھوڑا بھاگا تو بھاگتے بھاگتے اس کو سر کو گھسیٹ رہا ہے، اور گھسیٹتے گھسیٹتے اسی آگ والی خندق میں جا کر اس کو پھینک دیا، وہیں اس کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ کرامت آپ نے دکھائی کہ دیکھو تم کسے مارنے آ رہے، ہمیں تو اللہ نے یہ سب عطا کیا ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو، ابھی تک پھر بھی کوئی اثر نہیں، ایک اور وقت ہے۔ کہتا حسین تمہیں کیا نسبت ہے رسول اللہ سے؟ آپ نے پھر اللہ کی بات کی، یا اللہ اس سے بھی ہلاک فرما، اس کی بھی پکڑ فرما۔ کیا ہوا؟ فوراً اس کو حاجت ملی، وہ بھاگا سائڈ پہ گیا، جیسے حاجت کے لیے بیٹھا کہیں سے بچھو آیا ہے، بچھو نے اس کو ڈسا، اور اتنا خطرناک بچھو ہے کہ وہ بندہ وہی اپنی خلاصت میں لوٹ پوٹ ہو گیا، وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کے سامنے اس طرح ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ دیکھو اب بھی آپ کیا ہو، لیکن صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم